السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علی رسول الکریم۔ جی الحمدللہ، سورۃ نساء اور 5واں جز آج ہم شروع کر رہے ہیں۔ آج ہم آیت نمبر 24 دیکھیں گے اور یہ پچھلی آیت کا تکملہ ہے، یعنی اس کا جو ٹاپک ہے وہ اس آیت میں مکمل ہوگا۔ تو انشاءاللہ پچھلی آیت کی اور اس آیت کی تفسیر جو ہے وہ ایک ساتھ آپ کے ساتھ شیئر کر دوں گا۔ میں پہلے قرات کر دوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة إن الله كان عليما حكيما۔ صدق اللہ العظیم۔ جی والمحصنات، یہ پچھلی آیت کے ساتھ کنیکٹڈ ہے، عطف ہے اس کے اوپر کہ حرمت علیکم، تو والمحصنات بھی اسی کے ساتھ ہے۔ محصنۃ، اس کا معنی پاک باز عورتیں، ایسی عورتیں جو آلریڈی میریڈ ہوں انہیں محصنۃ بھی کہتے ہیں، لیکن خود کو پاک رکھنے والی کو بھی محصنۃ کہتے ہیں۔ سو اس کی جمع ہے محصنات، حرمت علیکم المحصنات، سو یہ نائب الفاعل ہے۔ من النساء، من حرف جر، من النساء مجرور، یہ متعلق حرمت، سو عورتوں میں سے۔ الا سوائے اس کے کہ ما موصولہ، ما ملکت ایمانکم، ما جو ملکت ملکیت ہوئی، ایمانکم یمین کی جمع تمہاری لونڈیاں، ایمانکم، الا سوائے ان کے ما ملکت ایمانکم، یعنی جو تمہاری لونڈیاں ہیں ان کے ساتھ جو ہے مباشرت تمہارے لیے حلال ہے۔ کتاب اللہ علیکم، کتاب اللہ علیکم، یہ کتبہ سے اس کا مصدر استعمال ہوا ہے ڈائریکٹ، سو کتاب اللہ علیکم، یعنی بظاہر تو ترجمہ بن رہا ہے اللہ کی کتاب ہے تم پر، مراد یہ ہے کہ اللہ کی طرف سے تم پر فرض کیا گیا ہے۔ وَأُحِلَّ لَكُمْ ما وراء ذالکم، احل یحل حلال کرنا، باب افعال میں سے، سو احل، احل اس نے حلال کیا، احل اسے حلال کیا، سو اس میں ہوا اس کا نائب الفاعل موجود ہے، یہ متعلق فعل ہو گیا۔ احل لکم، تمہارے لیے حلال کیا گیا ہے، ما موصولہ ما وراء، سو یہ مرکب اضافی بن گیا، ما وراء حالت جر میں ہے، ما وراء ذالکم، ذالک ما وراء ذالک تھا بیسیکلی، لیکن خطاب کے لیے آیا ذالکم تم سب کے لیے، ما وراء ذالک، ذالک کیا ہے؟ جو پیچھے پورا تذکرہ ہو چکا ہے کہ جو رشتے بتا دیے گئے ہیں کہ یہ رشتے حرام ہیں، ان کے ساتھ نکاح نہیں ہو سکتا، سو ان کی طرف اشارہ ہے۔ احل لکم ما وراء ذالکم، ما موصولہ، وراء اس کے پیچھے، ما وراء ذالک ان کے پیچھے جو بھی ہے وہ تمہارے لیے حلال ہے، یعنی ان کے علاوہ تمام جو رشتے ہیں وہ حلال ہیں۔ ذالکم، اب آگے یہ آیت چل رہی ہے، ان تبتغوا، وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ، تمہارے لیے حلال کر دیا گیا ہے اس کے علاوہ جو عورتیں ہیں۔ اب کیوں حلال کیا گیا؟ ان تبتغوا، ابتغاء یبتغی، تلاش کرنا، حاصل کرنا، ان تبتغوا باموالکم، مال ان کی جمع بحرف جر، ان تبتغوا، ابتغاء یبتغی، ان تم اس کا فاعل، ان نے نون یہاں پہ ڈراپ کر دیا مصدریہ کی وجہ سے، ان تبتغوا تمہارا تلاش کرنا، باموالکم اپنے مال کے ذریعے، محسنین، اب یہ حال ہے تبتغوا کا، کس حال میں؟ محسنین غیر مسافحین، یعنی
پاکی اختیار کرنے کے لیے، اپنی عفت برقرار رکھنے کے لیے، گناہ سے بچنے کے لیے، یعنی اپنے مالوں کے ذریعے تلاش کرو تم نکاح کے جو صورتیں ہیں، یعنی جو تمہارے لیے ما وراء ذالکم حلال کی گئی ہیں، محسنین حالت نسب میں محسنن پاک باز رہنے کے لیے، غیر مسافحین مسافر ہوتا ہے یعنی شہوت دور کرنے کے لیے نہیں، بلکہ نکاح کس لیے تلاش کرو عورتیں نکاح کے لیے، محسنین پاک رہنے کے لیے، غیر مسافحین نہ کہ مسافح ہوتا ہے پانی کثرت سے بہانے والا، یعنی جو شہوت ہے اس کو اتارنے کے لیے نکاح نہیں ہونا چاہیے، بلکہ کیا ہے نیت یہ ہو پاک رہنے کے لیے، خود کو اپنی عفت برقرار رکھنے کے لیے، وہ جو مال خرچ کرنا ہے وہ حق مہر ہے۔ دیکھیں مال خرچ مسافحین کی صورت میں بھی کیا جا سکتا ہے کہ جو نعوذ باللہ جو زنا کرتے ہیں تو وہ بھی مال خرچ کرتے ہیں، لیکن یہ مال خرچ کرنا ہے حق مہر ادا کرتے ہوئے، محسنین اپنی پاک بازی کو ہاتھ میں رکھتے ہوئے۔ آگے آیت کا اگلا حصہ ہے ما موصولہ ہے، شرط کے طور پہ آ رہا ہے، ما جو استمتعتم فائدہ اٹھانا، انتم فاعل تم نے فائدہ اٹھایا، فعل ماضی جمع مذکر حاضر، انتم فاعل، فمستمتعتم جو تم نے فائدہ اٹھایا، بھی با حرف جر اس مال کے ذریعے یعنی حق مہر ادا کر کے، منہن ان سے فآتوہن سوری یہی وہ نکاح کے ذریعے، فمستمتعتم به منہن اس نکاح کے ذریعے تم نے جو ان سے فائدہ اٹھایا ہے، فآتوہن اجورہن امر کا صیغہ، آتا یؤتی دینا باب افعال، تؤتون سے امر کا صیغہ، آتو تم سب دو یہ مفعول ہے اس کا، ان سب کو اجورہن اجر کی جمع، سو اجورہن یہ یہاں پہ اجر سے مراد وہ حق مہر ہے، اجورہن یہ مفعول ہے آتو کا، فریضتاً جو طے ہے جو تمہارے درمیان طے ہوا، فریضتاً یعنی فآتوہن اجورہن فریضتاً فرض سمجھتے ہوئے، اس حال میں عطا کرو کیونکہ وہ لازم ہے دینا ان کو، فریضہ سمجھ کر اس کو ادا کرو۔ ولا جناح لا نفی کا، اور نفی کون سی جنس، لا جناح کسی قسم کا کوئی حرج نہیں ہے، علیکم تم سب پر، فی ما کس بارے میں، فی حرف جر میں ما موصولہ، فی ما جو کے بارے میں، ما ترادیتم ولا جناح علیکم تم سب پر کوئی حرج نہیں ہے، فی ما اس جو کے بارے میں، ترادا یا ترادو آپس میں راضی ہونا باب تفاعل، ترادیتم انتم فاعل تم سب تم یعنی آپس میں راضی ہوئے، بھی جس چیز پر راضی ہو رہا ہے وہ با کے ساتھ آ رہا ہے، اور ہاں یہ ریورٹ ہو رہا ہے اس مال پر جو طے ہوا تھا، من بعد الفریضہ تھی، من حرف جر یہ بھی متعلق فعل ہو گیا، من بعد الفریضہ تھی اس فرض ہونے کے بعد، یعنی دو پارٹیوں نے آپس میں مہر طے کر لیا، اس مہر کے طے ہونے کے بعد اگر عورت اس میں سے کچھ چھوڑ دیتی ہے کہ بھئی چلو اتنا چھوڑ دیا اتنا لے لیا یا کچھ اور چیزیں تھیں، تو اس صورت میں یہ ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہے ہیں کوئی حرج نہیں اس بات میں کہ تم آپس میں اگر جس چیز پر راضی ہو جاؤ۔ اس آیت کا آخری حصہ ہے ان اللہ، اللہ کا نام اسم انا یہ پورا خبر انا، علیمن اور حکیمن یہ خبر کانا، ان اللہ کانا علیمن حکیمہ یقیناً اللہ خوب جانتا ہے خوب حکمت والا ہے۔ جزاکم اللہ خیر۔ تفسیر شروع کرتے ہیں جی پچھلی آیت 23 اور 24 دونوں کو ملا کے کہ اس میں کون سے ایسے رشتے ہیں جن سے نکاح نہیں کیا جا سکتا۔ فرماتے ہیں جی تفسیر میں ابدی اور غیر ابدی محرمات کا بیان، اس آیت کریمہ میں ان خواتین کا ذکر ہے جن سے نسب یا رضاعت یا سسرالی رشتے کے اعتبار سے نکاح کرنا حرام ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کو بیان کیا گیا کہ 7 قسم کی خواتین نسب سے اور 7 سسرال سے حرام ہیں۔ پھر انہوں نے اس آیت کریمہ کو پڑھا، حرمت علیکم امہاتکم و بناتکم و اخواتکم و عماتکم و خالاتکم و بنات الاخی و بنات الاختی، یعنی حرمت علیکم تم پر حرام کر دی گئی، امہاتکم تمہاری مائیں، و بناتکم تمہاری بیٹیاں، و اخواتکم تمہاری بہنیں، و عماتکم تمہاری پھپھیاں، و خالاتکم تمہاری خالائیں، و بنات الاخی تمہاری بہن کی بیٹی، و بنات الاختی تمہاری بہن کی اور بھائی کی بیٹی۔ ان تمام خواتین کا تعلق نسب سے ہے، اور فرمایا وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَ وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ الرَّضَاعَةِ وہ مائیں جنہوں نے تم کو دودھ پلایا ہو اور رضائی بہنیں،
یعنی جس طرح تمہاری وہ ماں حرام ہے جس نے تمہیں جنم دیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رضاعت سے بھی وہ رشتے حرام ہو جاتے ہیں جو پیدائش سے حرام ہوتے ہیں۔ رضاعت کی مقدار اور مدت، 5 رضاعت سے کم دودھ پیا ہو تو اس سے حرمت ثابت نہیں ہوتی۔ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے قرآن میں پہلے 10 متعین رضاعت کے بارے میں حکم نازل ہوا جو حرام قرار دیتے تھے، پھر اس میں سے 5 رضاعت کو منسوخ کر دیا گیا۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی تو انہیں قرآن مجید میں پڑھا جاتا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ وہ سالم مولا ابو حذیفہ کو 5 رضاعت دودھ پلائیں۔ پھر یاد رہے کہ اس رضاعت کا اعتبار ہے جو 2 سال کی عمر سے پہلے صغر سنی میں ہو، جیسا کہ اس مسئلے کو سورہ بقرہ کی آیت نمبر 233 میں تفصیل کے ساتھ بیان کیا جا چکا ہے۔ بیویوں کی ماؤں اور بیٹیوں کی حرمت، وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِن نِسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِن لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ، اور ساسیں حرام کر دی گئیں جن عورتوں سے تم مباشرت کر چکے ہو، ان کی لڑکیاں جن کی تم پرورش کرتے ہو وہ بھی تم پر حرام ہے۔ ہاں اگر ان کے ساتھ تم نے مباشرت نہ کی ہو تو ان کی لڑکیوں کے ساتھ نکاح کر لینے میں تم پر کچھ گناہ نہیں۔ جہاں تک بیوی کی ماں کا تعلق ہے تو وہ محض اس کی بیٹی سے عقد کرنے سے ہی حرام ہو جاتی ہے، خواہ اس سے مباشرت کی ہو یا نہ کی ہو۔ ربیبہ آدمی کی زیر پرورش ہو یا نہ ہو ہر 2 صورت میں حرام ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ، اور ان لڑکیوں کی جنہیں تم پرورش کرتے ہو وہ بھی تم پر حرام ہے کے بارے میں جمہور ائمہ فرماتے ہیں کہ ربیبہ خواہ آدمی کی زیر پرورش ہو یا نہ ہو ہر صورت میں حرام ہے۔ یہ اسلوب کلام اس فرمان کے ساتھ ہے فی حجورکم کی قید اکثر و بیشتر صورتوں کے لحاظ سے ہے، کیونکہ ربیبہ زیادہ تر آدمی کی زیر پرورش ہی ہوتی ہے، لہٰذا اس قید کا کوئی مفہوم نہیں کہ اگر وہ پرورش میں نہ ہو تو پھر کوئی دوسرا حکم ہو، جیسے کہ ارشاد باری تعالیٰ وَلَا تُكْرِهُوا فَتَيَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ إِنْ أَرَدْنَا تَحَسُّنًا، سورہ نور میں ہے، اور اپنی لونڈیوں کو اگر وہ پاک دامن رہنا چاہیں تو بے شرمی سے بدکاری پر مجبور نہ کرو، اس میں بھی شرط کا کوئی مفہوم نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اللہ کے رسول آپ میری بہن ابو سفیان کی بیٹی سے، اور صحیح مسلم کی روایت میں لفظ ہے کہ عزہ بنت ابو سفیان سے نکاح کر لیں۔ آپ نے فرمایا کیا تم اس بات کو پسند کرتی ہو؟ انہوں نے عرض کی کہ جی ہاں، مگر میں پہلے بھی اکیلی نہیں بلکہ آپ کی اور ازواج بھی تو ہیں، دراصل میں اس بات کو پسند کرتی ہوں کہ خیر و بھلائی میں میرے ساتھ میری بہن بھی شریک ہو۔ آپ نے فرمایا مگر یہ میرے لیے حلال نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ میں نے اس لیے کہا تھا کہ ہم نے سنا ہے کہ آپ ابو سلمہ کی بیٹی درہ سے نکاح کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ آپ نے فرمایا ام سلمہ کی بیٹی درہ سے؟ عرض کی جی ہاں۔ فرمایا اگر وہ میرے زیر پرورش ربیبہ نہ ہوتی تو پھر بھی میرے لیے حلال نہ تھی، کیونکہ یہ میرے رضائی بھائی کی بیٹی ہے، مجھے اور ابو سلمہ کو ثویبہ نے دودھ پلایا تھا، لہٰذا اپنی بیٹیوں اور بہنوں کو میرے نکاح کے لیے پیش نہ کرو۔ آپ نے فرمایا اگر میں نے ام سلمہ سے شادی نہ کی ہوتی تو یہ پھر بھی میرے لیے حلال نہ تھی۔ دخول کی تفسیر، ارشاد باری تعالیٰ اللاتی دخلتم بہن، جن عورتوں سے تم دخول کر چکے ہو یعنی ہم بستری کر چکے ہو۔ ابن عباس اور کئی دیگر ائمہ تفسیر کا یہی قول ہے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ عورت کو اس کے شوہر کے پاس بھیج دیا جائے اور وہ اس کے صدر کھولے، اسے چھوئے، اسے پرکھے اور ان دونوں کے ٹانگوں کے درمیان بیٹھ جائے۔ میں نے عرض کی اگر یہ کام وہ اس کے والدین کے گھر کرے تو فرمایا اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، دونوں صورتیں برابر ہیں، اس سے اس کی بیٹی اس پر حرام ہو جائے گی۔ تو یہ ایک دخول کی مختصر سی تفسیر ہے۔ بیٹی کی بیوی حرام ہے، متبنہ منہ بولے بیٹے کی نہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ، تمہارے سلبی بیٹیوں کی عورتیں بھی یعنی تمہارے ان بیٹوں کی بیویاں بھی تم پر حرام ہیں جو تمہاری اپنی پشتوں سے ہیں۔ اس سے وہ منہ بولے بیٹے خارج ہو گئے جن کو لوگ جاہلیت میں متبنہ بنا لیتے تھے۔ یہاں پہ لکھتے ہیں جی ایک اور شبہ اور اس کا ازالہ، اگر یہ کہا جائے کہ رضائی بیٹے کی بیوی کی حرمت کی کیا دلیل ہے، جیسا کہ جمہور نے بھی اسے حرام قرار دیا، تو کچھ لوگوں نے کہا کہ اس پر اجماع ہے، حالانکہ وہ سلبی بیٹا نہیں ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے رضاعت سے وہ رشتے حرام ہو جاتے ہیں جو نسب کی وجہ سے حرام ہوتے ہیں۔ 2 بہنوں کا ایک شخص کے نکاح میں اکٹھا کرنا بھی حرام ہے۔ تفسیر آیت نمبر 24، شوہر والی عورتیں بھی حرام ہے۔
ارشاد باری تعالیٰ والمحصنات من النساء الا ما ملکت ایمانکم، اور شوہر والی عورتیں بھی تم پر حرام ہیں مگر وہ جو اسیر ہو کر لونڈیوں کے طور پر تمہارے قبضے میں آ جائیں، یعنی اجنبی عورتوں میں سے شوہر والی شادی شدہ عورتیں تو تم پر حرام ہیں مگر جو اسیر ہو کر لونڈیوں کے طور پر تمہاری ملکیت میں آ گئی ہوں، استبراء رحم کے بعد تمہارے لیے ان سے مباشرت کرنا حلال ہے۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کو بیان کیا گیا ہے کہ اوطاس کی اسیر عورتیں ہمارے حصے میں آئیں، ان کے شوہر بھی تھے، اس لیے ہم نے ان سے مباشرت کو مکروہ سمجھا، لہذا اس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا تو آیت کریمہ والمحصنات من النساء الا ما ملکت ایمانکم نازل ہو گئی۔ اس کے بعد ہم نے ان سے جنسی تعلق کو حلال قرار دے لیا۔ فرمانے باری تعالیٰ کتاب اللہ علیکم، یعنی اللہ تعالیٰ نے تم کو حرمت کے بارے میں یہ حکم لکھ دیا ہے، مذکورہ عورتوں کے سوا دیگر سے نکاح حلال ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَاءَ ذَلِكُم، یعنی مذکورہ محرمات کے سوا دیگر عورتیں تمہارے لیے حلال ہیں، جیسا کہ امام عطا وغیرہ نے فرمایا ان تبتغوا باموالکم محسنین غیر مسافحین، اس طرح سے کہ مال خرچ کر کے ان سے نکاح کر لو بشرطے کہ نکاح سے مقصود عفت قائم رکھنا ہو نہ کہ شہوت رانی، یعنی مال خرچ کر کے 4 عورتوں تک سے نکاح کر سکتے ہو اور شرعی طریقے سے حاصل کردہ لونڈیاں جس قدر چاہو اپنے استعمال میں لا سکتے ہو، اس لیے فرمایا محسنین غیر مسافحین، شرط یہ ہے کہ اس سے مقصود عفت قائم رکھنا ہو نہ کہ شہوت رانی ہو۔ اور فرمانے باری تعالیٰ ہے فَمَسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً، تو جن عورتوں سے تم فائدہ حاصل کرو ان کا مہر جو مقرر کیا ہوا ہے ادا کر دو، یعنی جس طرح تم ان سے فائدہ حاصل کرتے ہو اسی طرح ان کے مقرر کردہ مہر بھی ادا کرو، جیسے کہ اللہ نے فرمایا وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ، اور تم دیا ہوا مال کیوں کر واپس لے سکتے ہو جبکہ تم ایک دوسرے کے ساتھ صحبت کر چکے ہو۔ متع اور اس کی حرمت، جن عورتوں سے یہاں پہ لکھا ہے کہ ابن عباس، ابی بن کعب اور سعید بن جبیر اور سدی رحمہم اللہ اس آیت کو اس طرح پڑھتے تھے فَمَسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً، جن عورتوں سے تم ایک مدت مقرر تک فائدہ حاصل کر رہو تو ان کا مہر جو مقرر کیا ہوا ہے ادا کر دو۔ امام مجاہد بھی فرماتے ہیں کہ یہ آیت نکاح متع کے بارے میں نازل ہوئی، لیکن اس مسئلے میں سب سے زیادہ قابل اعتماد روایت وہ ہے جو صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں امیر المومنین حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر کے دن نکاح متع اور گھریلو گدوں کا گوشت کھانے سے منع فرما دیا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ربی بن صبرہ بن معبد جوہنی روایت کرتے ہیں اپنے باپ سے کہ وہ غزوہ فتح مکہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے اور آپ نے فرمایا لوگوں میں تمہیں عورتوں سے متع کی اجازت دے دی تھی مگر اب اللہ تعالیٰ نے اسے قیامت کے دن تک کے لیے حرام قرار دے دیا ہے، اب جن کے پاس متع والی عورتیں موجود ہیں تو وہ انہیں چھوڑ دیں اور جو مال تم نے انہیں دیا ہے وہ ان سے واپس نہ لو۔ ارشاد باری تعالیٰ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا تَرَاضَيْتُمْ بِهِ مِن بَعْدِ الْفَرِيضَةِ، اور حق مہر مقرر کرنے کے بعد آپس کی رضامندی سے مہر میں کمی بیشی کر لو تو تم پر کچھ گناہ نہیں۔ اس کا مفہوم وہی ہے جو آیت کریمہ کا ہے وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً، اور عورتوں کو ان کے مہر خوشی سے دیا کرو، یعنی جب تم نے مہر مقرر کر لیا ہو تو عورت اس مہر کو یا اس میں سے کچھ حصے کو معاف کر دے تو اس پہ تم پر کچھ گناہ نہیں ہے۔ ان اللہ کان علیما حکیما، بے شک اللہ سب کچھ جاننے والا حکمت والا ہے۔ محرمات کے بارے میں ان احکام کو بیان کرنے کے بعد یہاں ان کی 2 صفات باری تعالیٰ کا ذکر نہایت مناسب ہے کہ علیم بھی ہے اور حکیم بھی ہے۔ تو یہ چونکہ 2 آیات کی تفسیر مکس کرنی ضروری ہو گئی تھی کہ اس آیت کو ہم آگے کنٹینیو کر رہے تھے کہ والمحصنات سے بات شروع ہونی تھی، اس لیے دونوں کو اکٹھا کر دیا۔ آج کے اس لیکچر میں تھوڑی سی تفسیر زیادہ آپ کے ساتھ شیئر ہو گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی، ان آیات کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آلہ و صحبہ و بارک وسلم، آمین یا رب العالمین۔